اگر آپ اپنے دشمن سے راز چھپانا چاہتے ہیں تو اپنے دوست کو بھی مت بتانا۔ جو کچھ بھی غصے میں شروع ہوتا ہے وہ شرمندگی میں ختم ہوگا۔ جو بھی انسان مجھ سے ملتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے اعلیٰ برتر ہے، اس لیے میں اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہوں۔ وعدہ کریں کہ نہ کبھی محنت کرنا چھوڑیں گے اور نہ ہی کبھی خواب دیکھنا ترک کریں گے، کیونکہ خواب دیکھنے والا محنتی انسان ترقی ضرور کرتا ہے۔ تعلیمی ادارہ ایک ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو کچھ کام کر کے دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ٹول کو صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ چاہے یونیورسٹی بھی بن جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک زخم دینے سے زیادہ چوٹیں برداشت کرنا بہتر ہے۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اپنے خاندان کو وقت دیں، شریک حیات سے محبت کریں اور اپنے دوستوں کو توجہ دیں۔ ہر کسی کا خیال رکھیں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تعلقات قائم کریں۔ جو خوشی دیتا ہے اسے خوشی ضرور ملے گی۔ دنیا بدلتی ہے تو اسے بدلنے دو، تم دنیا بدل سکتے ہو۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا پھسلنا آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے درویشوں سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے، اور ہم انہیں نظر انداز کر کے کسی پیر بابا، کسی سرکار، کسی مخدم کو تلاش کرتے ہوئے زندگی غرق کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ماں کی خدمت کو لازمی پکڑو کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کے دروازے میں سے بہترین دروازہ ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے، خواہ نافرمانی اور دل دکھا کر اس دروازے کو ضائع کر دو یا فرما برداری اور خدمت کر کے اس دروازے کی حفاظت کرو۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی پر ماں دیکھی ہے۔ یا خدا، میری ماں کا سایہ تا حیات میرے وجود کو اس طرح روشن کرتا رہے کہ جس طرح تو اپنی رحمتوں کے سائے تلے اس دنیا جہاں کو روشن کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ماں کی عظمت پر کچھ لکھنا سمندر کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ مال، شفقت، خلوص، بے لوث محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے ماں۔ ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا سایہ ہمارے لیے ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہے۔ اللہ پاک نے کائنات کو دکھانے کے لیے جو چیز افضل بنائی ہے وہ اپنے محبوب کا جلوہ ہے۔ بدی چھپ کر کرتے ہو، نیکی بھی چھپ کر کرو، یہی اخلاص ہے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ انسان بھی بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہؤوں کو روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ لباس منافقت مجھے پہننا نہیں آیا، مخلصی نے ہر جگہ مروا دیا مجھے۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والوں کو سکون بخشتا ہے۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے
اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ کسی کے صبر کو اتنا مت آزماؤ کہ وہ صبر کو ختم کرنے کے بعد سب کچھ ختم کر دے۔ یہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے گنے چنے ہوتے ہیں، یہ بڑے نصیب سے ملتے ہیں، یہ آپ کی خوشی میں مسکراتے ہیں اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، ان کی قدر کریں۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگے تو تجھے حقیر سمجھیں گے، اور اگر زیادہ مالدار ہوگے تو تجھ سے حسد کریں گے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیا کرتے ہیں۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ تم جو گالی دیتے ہو اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بن جاتا ہے۔ ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتے ہیں اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو صرف اپنے بارے میں سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان۔ شوہر بے رخی سے بات کرتا ہو تو اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی طرف کھنچا چلا آئے گا۔ باوضو ہو کر 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی ہر مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے آپ چاہتے ہیں، اس سے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اور ان سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔